تمام حضرات کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اپنی نامزد کردہ عبوری کابینہ جنہوں نے آج رکھا ہے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جو ہمارا الیکشن پروسیس تھا اس میں 8 وزاروں کی جو بلا مقابلہ منتخب ممبران ہیں یہاں پر وہ بھی تشریف فرمائے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ میں عبوری کابینہ اور الیکشن کمیشن کی جو خدمات سر انجام دیں گے ان کے حوالے سے بات کروں۔ الیکشن کمیشن تو صرف الیکشن کے کرانے کی حد تک وہ پابند ہے اور فیئر اور صاف الیکشن کرائے گی۔ الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے مانسہرہ کے جملہ وارڈ سے ہم نے رجسٹریشن مکمل کی، اور جو رجسٹریشن رہتی تھی اس دوران کرونا آ گیا، کرونا کی وجہ سے وہ جو رجسٹریشن کا عمل تھا رک گیا۔ پھر بعد میں کچھ ساتھیوں نے اسٹے لے لیا، جن ساتھیوں نے اسٹے لیا ان ساتھیوں سے ہم نے کہا کہ آپ اسٹے لینے کی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے دفتر میں آ جائیں، آپ ہم سے بات کریں، آپ کا جو اعتراض ہے ہم ان کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر انہوں نے ہمیں مطمئن نہیں کیا، وہ چلے گئے، بھر کے ان کی مرضی، ان کا حق تھا۔ ہم نے بڑے سوچ و بچار کے بعد ہم نے یہ عبوری کابینہ تشکیل دی۔ عبوری کابینہ کیوں تشکیل دی؟ اس لیے تشکیل دی کہ ایڈمنسٹریشن بار بار ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈی پی او صاحب اور ایسی صاحبان جتنے بھی حضرات ہیں، ٹی ایم او اور ٹی آر او صاحب، جتنے بھی حضرات انکم ٹیکس کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں مسلسل۔ یہ 4 ماہ سے مسلسل ہمارے ساتھ رابطے میں ہے کہ آپ بتائیں کہ جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کس سے میٹنگ کریں، چونکہ کرونا سے پہلے ایک الیکٹڈ پارٹی، جس طرح لقمانی صاحب کو آپ نے کہا، لقمانی صاحب نے آپ سے کہا کہ ایک الیکٹڈ پارٹی نے 3 مہینے کا ایک نوٹیفیکیشن کیا۔ ان 3 مہینے نوٹیفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن نے ایک نئی باڈی تشکیل دی۔ اس نئی باڈی کا بھی 3 مہینے کا نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا۔ پھر 3 مہینے تقریباً 2 مہینے ہم بریک رہے، ہم نے کوئی الیکشن کمیشن چونکہ ہم نے کوئی باڈی تشکیلی دی، اس لیے نہیں دی کہ ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن کا جو پروسیس ہے، چونکہ ہم نے نشانات تک دے دیے، سب کچھ مکمل کر دیا، صرف ایک پولنگ کا عمل رہتا تھا کہ ہم پولنگ کا عمل مکمل کریں گے۔ خدا کی قدرت کرونا اور پھر ساتھیوں کا اسٹے، پھر آخر ہم نے یہ سوچا کہ ایڈمنسٹریشن ہم سے عہدیداروں کا نام مانگ رہی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہم عہدیداروں سے میٹنگ کر کے تاجروں کے مسائل ہیں وہ حل کریں، مگر ہمارے پاس منصرہ میں عہدیدار کوئی بھی نہیں تھے اور الیکشن کا پروسیس رکا ہوا تھا۔ اور بڑے سوچ و بچار الیکشن کے جو حضرات الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں انہوں نے بڑے سوچ و بچار کے بعد جو پینل مرکز میں الیکشن ایسا لے رہے ہیں ان کے مشورے کے ساتھ ہم نے ایک فیصلہ کیا، عنایت الرحمان صاحب کو ہم نے عبوری مرکزی کابینہ کا صدر منتخب کیا۔ الحمدللہ یہ ایک جانی شخصیت ہے، سماجی شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے اور تاجروں کے اسلحہ ڈیلرز کے ضلع مانسہرہ کے یہ صدر بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے اپنا وارث خان صاحب کو لیا، یہ بھی ایک سابقہ صدر ہے، لاڑی اڈے سے ان کا تعلق ہے، سابقہ الیکشن کمیشن کے 2 مرتبہ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے۔ پھر کے ساتھ ہم نے عادل خان صاحب کو لیا، یہ جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے کشمیری وزارت سے ان کا تعلق ہے، سابقہ عبوری بھی جنرل سیکرٹری رہے ہیں، ان کی ماشاءاللہ اچھی خدمات ہے کشمیری وزارت کے حوالے سے۔ بعد میں انہوں نے عبوری جو خدمات دی وہ بھی بڑی اچھی خدمات دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے حفیظ الرحمان صاحب جو ہیں کالج درائے سے ان کا تعلق ہے، پولٹری کا یہ بزنس کرتے ہیں، سابقہ بھی یہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں 2-3 مرتبہ کالج درائے سے، ان کی بھی ماشاءاللہ اچھی خدمات ہیں۔ ہم نے ان کو نائب صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں دی ہیں۔ معروف شاہ صاحب یہ بھی ایک سماجی شخصیت ہے، چنار روڈ سے ان کا تعلق ہے، سابقہ کونسلر بھی رہے ہیں اور تاجران کی خدمت بھی ان کا بڑا اہم رول ہے، ہم نے ان کو بھی نائب صدر کی حیثیت سے۔ اور نعیم شام صاحب یہ بھی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، شنکیائی روڈ سے ان کا تعلق ہے، سرافہ برادری ضلع مانسہرہ کے یہ صدر بھی ہیں، ہم نے ان کو بھی نائب صدر دوم کی حیثیت سے ان کو آج کی خدمات میں انجام دینے کے لیے ان کو چنا گیا ہے۔ ولی شاہ صاحب یہ بھی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے، چنار روڈ، کائی روڈ، لاڑی اڈا سے ان کا تعلق ہے اور سابقہ خدمات کو ہم دیکھیں گے تو یہ اس روڈ کے صدر بھی رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے ان کو جو ہے اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے ہم نے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ عزرین گل صاحب
یہ بھی کشمیری بازار سے ان کا تعلق ہے. یہ سابقہ مجلس عاملہ کے چیئرمین بھی رہے ہیں اور سابقہ سینئر نائب صدر بھی رہے ہیں. ان کو بھی ان کی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو جوائنٹ سیکرٹری کا عہدہ دیا ہے. اور جی سہیل تنویر مغل صاحب ان کو ہم نے انفارمیشن کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہم نے ان کو نامزد کیا. اور بنال تلولی صاحب صحافت کے ایک بڑا اچھا جانا پہچانا نام ہے اور کافی ان کی اچھی خدمات ہیں اور ہم نے ان کو سیکرٹری انفارمیشن کا قلمدان سونپا گیا ہے. یہ ساتھیوں کس لیے بنائے ہیں؟ یہ تاجروں کی خدمت کے لیے بنائے ہیں. میں پوری کابینہ سے بھی گزارش کروں گا, اس وقت تاجر بڑے پریشان ہیں, کورونا کا مرحلہ گزرا ہے, یقین جانے مہنگائی کا تو طوفان ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ جو ایڈمنسٹریشن کی پرابلم ہے ہمارے جو عائد ہو رہے ہیں ہمیں تو دل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یقین جانے DMA کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ تاجروں کی کوئی نمائندہ تنظیم نہیں ہے. انہوں نے ایک پروفیشنل ٹیکس کے نام سے فری جو اجازت دے کر کہ آپ اس مرتبہ آپ فری ٹیکس لیں, اور سارے تاجر جو کہ تاجروں کے نمائندوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ آپ نے نہیں لینا, تاجر دڑا اس کو لے رہے ہیں. اس TMA کی طرف سے یہ آپشن سامنے آئی ہے کہ یہ اس مرتبہ یہ سرٹیفکیٹ لیں, آئندہ ہم ان کو اسی سال کا بھی ڈبل ٹیکس انشاءاللہ دینے کا وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ان سے لیں گے. اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے دیکھا جائے, فوڈ کے دیکھیں ہماری 4 مہینے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائس کنٹرول کی میٹنگ ہے وہ 4 مہینوں سے اب بریک ہے. ابھی تک اب آپ جانتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتوں کتنی وہ رد و بدل آ رہا ہے. جو قیمتیں 70 روپے کلو دال تھی اب وہ 110 روپے کلو جا رہی ہے. چاول جو 110 روپے تھا 120 روپے جا رہا ہے. مطلب کچھ 50% 100% اس کا ریٹ بڑھا دیا جا رہا ہے. اور ایڈمنسٹریشن ایسی صاحبان خزان میں آتی ہے, مطلب کوئی کو روک تھام والا نہیں ہے, کوئی ان سے مذاکرات کرنے والا نہیں ہے. صدر صاحب یہ میری باتیں نوٹ کریں, پوری کابینہ یہ میری باتیں نوٹ کریں. یقین جانے ہمارے تاجروں کو پریشان کر رہی ہے. کچھ جرمانے باری جرمانے ہمارے پاس آج کر رہے ہیں. تاجر بہت زیادہ پریشان ہے. یہ پوری کابینہ نے خدمات سر انجام دینی ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا جو ہے مرحلہ جو پولنگ کا عمل ہے الحمدللہ وہ ایک جو رجسٹریشن کا عمل رہتا ہے مکمل کرنے کا, وہ دوران کورونا وہ جو بریک ہو گیا تھا وہ انشاءاللہ مکمل کرنے. کل ساتھیوں ہماری اسٹے کی جو تاریخ ہے فیصلہ ہے الحمدللہ عدالت کے اندر, وہ ہم نے جو ان کو 30 رکنی جو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اسٹیک ہولڈر جنہوں نے منتخب کیا الیکشن کمیٹی کا چیئرمین, وہ بھی ہم نے ادھر جمع کیا عدالت کے اندر. اور جو مرکزی باڈی جو الیکشن کر رہے ہیں اس وقت 2 پینل مد مقابل ہیں, حاجی ارون رشید صاحب اور ان کے مد مقابل شیخ کمران صاحب کا پینل. انہوں نے دونوں نے بین الفی لکھ کے دی ہے الیکشن کمیشن کے حق میں. الیکشن کمیشن نے جو پروسیس کیا ہے وہ صحیح کیا, ہم ان کے ساتھ ہیں. پھر جملہ منصر ہے کہ جتنے بھی وارڈز ہیں جو منتخب بہت بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں, اور جو جن کا الیکشن جاری ہے انہوں نے بھی اپنے 2 اسٹامپ پیپر پہ بے نظمی ساروں نے لکھ کر دی ہے کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم الیکشن کے پروسیس پہ ہم مطمئن ہیں اور الیکشن کے پروسیس کو آگے جانا چاہیے. ساتھیوں یہ جن کو اعتراض کون ہے؟ جو الیکشن میں نہیں ہے, جو الیکشن میں پروسیس بھی نہیں آئے ان کو اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. میں سوچتا ہوں, میں حیران ہوں ان لوگوں سے پر کہ آپ نے یار جس وقت نامینیشن پیپر کے داخل جمع ہو رہے تھے آپ کہاں پر سوئے ہوئے تھے؟ ہم نے یقین جانے اس مرتبہ جو الیکشن کمیشن بنائی ہے الحمدللہ ہم نے مثالی الیکشن کمیشن بنائی ہے. ہم نے یقین جانے گودام کا ووٹ ہم نے درج کرنے نہیں دیا, حالانکہ بڑی شفافتیں آئی ہیں, بڑے لوگوں نے آفریں کی. ہم نے یقین سیل اگر 10 گودام ہے اس کا سیل پوائنٹ 1 ہے تو ہم نے 1 ووٹ پہ اس کو اختیار کیا ہے, رجسٹر کیا ہے. اور جو افغانی ہیں ان کا ہم نے پینڈنگ چھوڑا ہوا ہے کہ افغانیوں کا ووٹ آخر میں ہم فیصلہ کریں گے. وہ بھی جو کابینہ کے جو الیکشن جو حصہ لے رہے ہیں مرکزی باڈی کے, وہ لوگ اگر ہمیں اکثریت سے رائے دیں گے تو پھر ہم ان کو شامل کریں گے. یقین جانے جو ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ حافظ صاحب کھڑے ہیں, یہ امجد شاہ صاحب کھڑے ہیں, علی شاہ صاحب کھڑے ہیں, حاجی بشیر امان صاحب کھڑے ہیں, ہمارے خان صاحب کھڑے ہیں. یہ یقین جانے حاجی اور صاحب میں کس کا نام لوں؟
बड़े हमने अच्छे मुतबार हर बाजार के हमने मुतबार अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हमने लिया इस इलेक्शन कमीशन। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन बनता रहा है वन मैन शो होता रहा है, वन मैन शो अपना इलेक्शन कराता रहे, वो इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह टीम ने इलेक्शन किया। और यकीन जाने सख्त बारिश के बावजूद जो ताजरों ने बातें इनको सुनाई हैं, इनकी अहमद को मैं दाद देता हूँ। मैं आज इनको इस तकरीब में, आज की बुरी कबीले की हलफदारी तकरीब में मैं अपने इलेक्शन कमीशन के साथियों को खराज तस्लीम पेश करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इन्होंने अपने उस जज्बे के साथ और जोश के साथ और खुलूस के साथ यकीन जाने वो लिस्टें मुकम्मल की हैं। इस मरतबा कंप्यूटराइज लिस्टें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पोलिंग होगी फेयर पोलिंग होगी, जो 50 रुपया जिसने दिया है वो वोटर होगा, जो दुकानदार है वो वोटर होगा, उसको हक मिले है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। तफसीलन बातें बड़ी बातें हैं इंशाअल्लाह बात भी करेंगे। चीफ गेस्ट साहब है हमारे मौलाना फैज़ुर रहमान साहब है, ये दुआ कराएंगे और ये आखिरी खुतबा भी देंगे। और शुक्रिया मैं तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतज़ामिया इसलिए इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल साथ दिया है। रात को भी मेरी DSP से आपसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मुकम्मल इंशाअल्लाह आप जो कबीना आप मुंतखब करके भेजेंगे। साथियों हम तो जो पेपर दे रहे हैं ये जो है ऑथेंटिक पेपर है। ये जो बगैर एक आदमी आ जाता है कहते हैं मैं सदर हूँ, वो सदर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन भी एक प्रोसेस से बने और बुरी कबीना भी एक प्रोसेस बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन करता हूँ कि कल अल्लाह के फजल करम से अदलिया ने हमारे आगे फैसला किया तो ये बुरी कबीना और इलेक्शन कमीशन इंशाअल्लाह 25 तारीख को कल तारीख है फैसला है। अगर 25 को फैसला आ गया 26 को इंशाअल्लाह शाम को हम बैठ के पोलिंग के शेड्यूल का ऐलान करेंगे और इस प्रोसेस मैं तमाम साथियों का एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इंतज़ामिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि टूल प्लाजा से लेकर काली दराए सब्जी मंडी तक तमाम ताजर एक हैं और एक इंशाअल्लाह अपने मफादात के लिए अपने हकूक़ के लिए सब यकजा हैं। जो मफाद परस्त वाला है जो भी है वोलाद है वो सामने नज़र आ रहा है। और इंतज़ामिया से भी कहेंगे कि हमारी ये पूरी काबीना है, आपने जो भी मीटिंग करनी है फूड के हवाले से जो आपने मीटिंग करनी है, इंतज़ामिया TMA के हवाले से अगर कोई बाजार में मीटिंग करनी है आपने, ये हमारी ये बुरी काबीना है, आपने इनके साथ मीटिंग करनी है।